کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، اس کا حکم دیتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، آپ روکتے تھے اپنی امت کو، اور کھانے کو سامنے سے کھانے کو آپ نے حکم دیا، برتن میں ہر جگہ ہاتھ نہ لگائیں کھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے کا لقمہ نہ اٹھائیں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں، اور کھانے کے دوران میں بات چیت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی سلام کرے تو کھانے کے دوران آپ جواب دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ کھانا کھا رہے تھے آپ نے سلام کر دیا، کھانا کھا رہے ہیں آپ، کسی نے سلام کیا، آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہنسی مذاق بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے تھے اور تناول کر رہے تھے کھانا، کھجوریں، تو اللہ کے رسول کھجور کھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی گٹلی رکھ دی، وہ بھی بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام بھی کھجوریں کھاتے اور اٹھا کے گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا، علی لوگوں کا بھی خیال کرو، یعنی گٹلیاں زیادہ ہو گئیں، اس طرح ایک مذاق۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گٹلیاں نکال دے رہا ہوں، لوگ گٹلیوں سمیت ہی کھا لے رہے ہیں، تو ایک طرح کا کیا ہے، مذاق ہے۔ کھانے کے دوران جب اللہ کے رسول یہاں تک کر سکتے ہیں تو پھر سلام کا جواب دینے میں، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں تو کھانے کے بعد اس کے حق میں دعا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر تشریف لے گئے ان کے یہاں، تو وہ روٹی اور زیتون کا تیل لائے۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزہ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تم پر فرشتے رحمت بھیجیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دیکھا آپ نے، تو جس کے یہاں کھانا کھانے گئے اس کے حق میں دعائیں بھی کریں آپ، یہی ایک دعا ہے۔ اور ایک دعا یہ، اللہم اطعمہ من اطعمنی واسقہ من سقانی، یا اللہ تو اس کو کھلا جو مجھے کھلایا، اس کو پلا جو مجھے پلایا، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کھانے میں کوئی بڑا شریک ہو تو پہلے اسے کھانا شروع کرنے دیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر مل کے کھا رہے ہیں تو، ہمارے یہاں مل کے کھانے کا رواج نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے پلیٹ میں لے کے کھاتا ہے۔ بہرحال کھا سکتے ہیں ایسے بھی، لیکن اگر مل کے کھائیں تو زیادہ برکت ہے اس کے اندر، کیونکہ کھانا جب رکھا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں اللہ کی جانب سے برکت نازل ہوتی ہے، اور جب اپنے اپنے کنارے سے لوگ کھائیں گے تو برکت کا نزول ہوتا جائے گا۔ کھانے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونے سے قبل انگلیاں چاٹ لی جائیں۔ جب کھائے تو انگلیاں چاٹیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ چاٹیں یا چٹوائیں۔ چٹوانے سے مراد بچوں کو، بیوی کو، جو بھی اگر چاٹنا چاہے تو چٹا سکتے، اس کو جائز ہے۔ جبر نہ کریں کہ انگلیاں چاٹیں ہی آپ ہماری، اور کوئی چاٹ رہا ہے، بچے رہتے ہیں محبت سے، کبھی کبھی دادا ہیں ابا ہیں انگلیاں چاٹنے، چٹا دیں ان کو، کیونکہ سب برکت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کی کوئی چیز تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمط ما کان بها من اذى ولیأکلها ولا یدعها للشیطان ولا یمسح یده بالمندیل حتى یلعق اصابعه فإنه لا يدری فی ای طعامه البرکہ۔ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لے، اور اگر اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ پڑا رہنے دے، اور اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھا آپ نے،
تمام آداب ہیں، ہم اس کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ کھاتے رہتے ہیں، کچھ گر جاتا ہے، لوگ اٹھانا معیوب سمجھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاً تو آج کل لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، پورا بھر لیتے ہیں پلیٹ میں اور آدھا ہی کھاتے ہیں۔ فیشن بنتا جا رہا ہے، کھانا لینا، تھوڑا کھانا چھوڑ دینا، فیشن بن رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، شادی وغیرہ میں آپ دیکھیں، آتے ہیں جو ویٹر رہتے ہیں، بٹور کے سب کچرے میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اتنا کھانا ایک ٹیبل سے بچتا ہے جھوٹا، جو لوگ کھائے رہتے ہیں، کہ وہ جھوٹے کھانے کو اگر دیا جائے تو کتنے غریب لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ ہمیں اتنا ہی لینا چاہیے جتنی اپنی حیثیت ہے کھانے کی۔ اور لوگوں کی بھی عجیب عادت ہوتی ہے، جب تک کھانا لگایا گیا آپ کھانا لے لیے، اپنے مرضی کے مطابق کھا رہے ہیں۔ اب جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو محبت کا اظہار کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، تھوڑا لیجیے، میری جانب تھوڑا لیجیے۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے ہی آ کر جو کچھ ڈالنا تھا تھوڑا ڈال دیتے، تمہیں کو ڈالنا تھا۔ وہ بیچارہ کھا چکا، اب گنجائش نہیں ہے تو لا کر اڑیل دیتے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ یہ سب حرکتیں غلط ہے۔ اولاً تو دینا ہے، تھوڑا بہت شروع میں دے دیے، ورنہ سینکڑوں مہمان آپ کے موجود ہیں، سب کا حق ہے، ان تمام کو چھوڑ کر آپ کسی ایک کے ساتھ یہ رعایت نہ برتیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ یہ تعلیمات ہے، لقمہ گر جائے، گری پڑی چیزوں ان کو اٹھا کے کھا لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو گے تو شیطان کی قسمت ہے اس پر، اور آپ نہیں جانتے کہ جو کھانا گرا ہے وہ برکت والا ہو سکتا ہے، اس لیے چک کر کھا لینا چاہیے۔ کوئی چیز لگی ہے صاف بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ واقعی اس کو کھانے کے قابل نہیں، ایسی چیز لگ گئی ہے جو گندگی ہے، کھائی نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ عام طور پر دسترخوان صاف ہوتا ہے، کوئی چیز گر جائے اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں کھانے پینے کے آداب خود بھی اس پر عمل کرنے کی اور اپنے آل اولاد کو بھی سکھلانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔